اور کربلا میں آقا حسین کی تلوار کو کسی نے روکا نہیں تھا، آقا حسین کی تلوار کو کسی نے روکا نہیں تھا۔ جب آقا حسین کی تلوار کربلا کی سرزمین پہ چل رہی تھی نا، تو یزیدیوں کے لشکر سے آواز آ رہی تھی، اس تلوار کو روکنے والا اس دنیا میں کوئی نظر نہیں آتا۔ اس تلوار، اگر یہ تلوار رکے گی تو اللہ کے لیے چلی بھی ہے، اللہ کے لیے رکے گی اللہ کے لیے۔ شیر ملاحظہ فرمائے، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، ہوتی اگر نہ رب کی مرضی، ارے کربل میں تلوار نہ رکتے، کربل میں تلوار نہ رکتے، کربل میں پھر دشمن دی کی ندیاں لہو کی بہتی رہتی، ارے خون میں ڈوب کے رہ جاتی وہ کوفہ کی گلی۔ یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، ابن علی، ابن علی، ابن علی، یا حسین ابن علی۔ دشمن دی پہ، دشمن دی پہ، دشمن دی پہ یہ کہتی ہوئی تلوار چلی، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، ابن علی، ابن علی، ابن علی، یا حسین ابن علی۔ کربلا کی سرزمین پر امام علی مقام تشریف لا رہے ہیں۔ صحابیوں نے بھی آپ کو روکا ہے، بڑی غور سے بات سنیے گا، صحابیوں نے بھی آپ کو روکا ہے، عبداللہ ابن زبیر نے بھی آپ کو منع کیا ہے، عبداللہ ابن عمر بھی آگے بڑھ کے آپ کو منع کر رہے ہیں، عبد الرحمن ابن ابو بکر نے بھی آپ کو منع کیا ہے، مکہ کی سرزمین پہ صحابہ نے منع کیا ہے۔ اس کے بعد مدینے کی سرزمین پر اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں نے کہا تھا، حسین مدینہ مت چھوڑیے، ہم آپ کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، یزیدی لشکر مدینے پہ حملہ کرے گا تو آپ کا محبت کرنے والا بھی اس کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ یاد رکھیے، لیکن آقا حسین مدینہ شریف چھوڑ رہے ہیں۔ سوال کر کے جا رہا ہوں، مدینہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ روضہ رسول چھوڑ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ابراہیم کی مامو جان کی مزار سے دور جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ 70,000 فرشتے جہاں صبح آتے ہیں، 70,000 فرشتے جہاں شام آتے ہیں، وہاں آپ چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ وہاں سے مکہ شریف آئے جہاں کعبہ شریف ہے۔ کعبہ شریف کے بارے میں قرآن نے کہا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کائنات میں سب سے پہلا گھر جہاں اللہ کی عبادت کی گئی وہ خانہ کعبہ ہے، اس خانہ کعبہ کو آپ چھوڑ رہے ہیں۔ اے حسین، آپ لوگوں کی بات مانتے کیوں نہیں ہیں؟ صحابہ کی بات مانتے کیوں نہیں ہیں؟ حر کی بات مانتے کیوں نہیں ہیں؟ تو حسین نے کہا تھا، مجھ سے مت پوچھو، ابراہیم کے ہاتھ میں جو چھری ہے اس چھری سے پوچھ لو۔ ابراہیم کہتے تھے اے چھری چلو، چھری نہیں چلتی تھی۔ ابراہیم کہتے تھے اے چھری اسماعیل کی گردن کاٹو، لیکن چھری کاٹتی نہیں تھی۔ اے پوچھنے والوں، اس چھری سے پوچھو، وہ چھری جواب دے گی۔ تم ایک بار کہتے ہو، خدا بار بار کہہ رہا ہے۔ اے صحابیوں، تم نے 10 بار منع کیا تھا، خدا آگے بڑھنے کا بار بار حکم دے رہا ہے، بار بار حکم دے رہا تھا۔ اس لیے حسین اعظم کربلا میں جا رہے ہیں، صحابیوں کی بات کاٹ کے نہیں، مشیت ایزدی کا خیال کر کے حسین آگے بڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا حسین کربلا میں جائیے گا؟ کہا ہاں کربلا میں جاؤں گا۔ نینوا کی دھرتی پہ جائیے گا؟ کہا نینوا کی دھرتی پہ جاؤں گا۔ حسین کس لیے جا رہے ہو؟ کہا ظلم اور صبر کا ایک پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ حسین کس لیے
لیے جا رہے ہو؟ آنے والے زمانے میں قرآن کی مخالفت کرنے والوں کے سینے میں عظمت حسین بسانے جا رہا ہوں۔ حسین کس لیے جا رہے ہیں؟ حسین اعظم نے کہا تھا آقا کونین کی ایک ایک حدیث کو اپنے لہو سے محفوظ کرنے کے لیے کربلا میں جا رہا ہوں۔ حسین کربلا کس لیے جا رہے ہیں؟ کہا فاطمۃ الزہرا کے دودھ کا حق ادا کرنے کے لیے کربلا میں جا رہا ہوں۔ میں نے کہا آقا حسین کربلا میں کیوں جا رہے ہیں؟ کہا کربلا میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ فیصلہ ہو جائے، دنیا کو یہ پتا چل جائے، دنیا کو یہ معلوم ہو جائے کہ کربلا میں ایک طرف سے حق آیا تھا اور دوسری طرف سے باطل کا لشکر آیا تھا۔ حق والے کم تھے، باطل والے زیادہ تھے، حق کی تعداد کم تھی، باطل کے لشکر کی تعداد زیادہ تھی۔ کربلا میں یہ بتانے جا رہا ہوں آنے والے صبح قیامت تک تعداد پہ فیصلہ نہیں کیا جائے گا، حق پہ فیصلہ کیا جائے گا۔ تعداد کو دیکھ کر جنگ جیتنے کا فیصلہ نہیں ہوگا بلکہ قرآن کی حقانیت کو دیکھ کر جنگ جیتنے کا فیصلہ۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ کی تفسیر لے کر حسین کربلا میں جا رہے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات کی تفسیر لے کر حسین کربلا میں جا رہے ہیں۔ آج کربلا کی دھرتی پر صبر بھی آ چکا ہے، ظلم کا پہاڑ بھی کربلا کی سرزمین پہ کھڑا ہے۔ شہادت کا جام پینے کے لیے نفوس قدسیہ کے پلے ہوئے، گود میں پرورش پائے ہوئے تمام اہل بیت اطہار کے نوجوان بھی تیار ہیں، اور کربلا کی سرزمین پر آقا حسین کے خلاف اپنی تلوار کو تیز کرنے والے بھی کربلا میں موجود ہیں۔ لیکن تاریخ نے ایک چیز کو رقم کیا ہے، تاریخ نے تحریر کی ہے۔ آؤ حسین سے مقابلہ کرنے والوں، آؤ حسین کے اہل بیت اطہار کو زمانے سے مٹانے والوں، آؤ اسلام کی مخالفت کر کے اسلام کی چادر پہ ایک داغ دینے والوں، آؤ کربلا کی سرزمین پر ہمیشہ کے لیے فیصلہ ہو جائے گا۔ اس لیے اسلام کے خلاف ایک بار آواز نہیں اٹھے گی، صبح قیامت تک اسلام کے ماننے والوں پہ آواز اٹھتی جائے گی۔ کبھی قرآن کے خلاف نعرہ لگے گا، کبھی قرآن کی 26 آیتوں کے خلاف نعرے لگائے جائیں گے، کبھی قرآن کو بدلنے کی کوشش کی جائے گی، کبھی نیا قرآن لکھ کر اس کے معنی پہ تبدیلی کرنے کی کوشش کی جائے گی، کبھی قرآن پڑھ پڑھ کے گمراہ کرنے کی بھی مراتب دنیا دیکھے گی۔ ایسی بھی منزلیں آئے گی، آقا کی حدیث کا مفہوم الٹا سمجھایا جائے گا۔ لیکن آؤ قیامت تک کا فیصلہ کرنے کے لیے حسین کربلا میں آ رہے ہیں۔ ایک طرف 22,000 کا لشکر جرات فاطمۃ الزہرا کی چادر تطہیر کو لوٹنے آیا ہے، علی اصغر کے حلقوم پہ تیر مارنے آیا ہے، قاسم کی 18 سالہ جوانی لوٹنے آیا ہے۔ ایک طرف 22,000 کا لشکر جرات سکینہ کو پیاسا رکھ کے عباس کا بازو کاٹنے آیا ہے، ایک طرف 22,000 کا لشکر کربلا کی سرزمین پر حضرت حر کے گلے پہ اپنے گھوڑے کو دوڑانے آیا ہے، حضرت وہب بن عبداللہ کلبی کی شہادت کے لیے آیا ہے، حضرت زینب کے دونوں بچوں کو لوٹنے کے لیے آیا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ علی اصغر کی شہادت ہوگی، اسلام ختم ہو جائے گا، قاسم کی جوانی لوٹ لی جائے گی، اسلام ختم ہو جائے گا، حضرت شہزادے علی اکبر کی شہادت ہوگی، اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہاں روک کر میں آپ کو پیغام دینے کے لیے آیا ہوں، مسلمانوں کے خلاف ظلم ہوتے رہیں گے، زیادتی ہوتے رہیں گے، موب لنچنگ کا معاملہ ہوتا رہے گا، مسلمانوں کو دبایا جاتا رہے گا، مسلمانوں کو ستایا جاتا رہے گا، اس کی گردن پہ چھری چلتی رہے گی۔ لیکن کربلا نے فیصلہ کر دیا، مسلمان کے مارنے سے اسلام ختم نہیں ہوتا ہے، مسلمانوں کی موب لنچنگ سے اسلام کو خطرہ نہیں ہوتا ہے، مسلمانوں پہ جبر و تشدد کرنے سے اسلام کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ آقا حسین نے فیصلہ کیا، 72 لٹ گئے لیکن صبح قیامت تک کے لیے اسلام کو حسین نے زندہ کر دیا۔
صبح قیامت تک کے لیے اسلام کو حسین زندہ کر کے دکھا رہے ہیں۔ اور آقا حسین کی بارگاہ میں ہم نے ایک سوال کیا، آقا حسین آپ مدینہ شریف میں تھے تو قرآن کی تلاوت کرتے تھے، کہیے سبحان اللہ۔ روضہ رسول پہ تھے تو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ جنت البقیع میں آپ تشریف لے گئے فاتحہ پڑھنے کے لیے تو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آپ مدینہ شریف سے رخت سفر باندھا ہے، زادِ راہ لیا ہے، آپ قرآن شریف کی آیت کریمہ پڑھ کے آگے بڑھ رہے ہیں، حتیٰ کہ سفر مکہ میں جہاں جہاں قافلہ رکا ہے آپ کی زبان سے قرآن کی آواز آ رہی تھی۔ آقا حسین آپ مدینہ شریف چلے گئے، مدینہ شریف سے مکہ شریف آئے، مکہ شریف میں آپ کی عبادت کا یہ عالم ہے، حرم شریف میں آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، صفا مروہ کی دوڑ میں آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آقا حسین مکہ شریف میں بھی آپ قرآن کی تلاوت کرتے رہے، حتیٰ کہ آپ کوفہ کی سرزمین کے طرف بڑھ رہے ہیں، مسلم کی شہادت آپ نے سنی ہے، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، محمد و ابراہیم کی شہادت کی خبر آئی ہے، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ راستے میں شہزادے علی اکبر اذان دیتے ہیں، آپ نماز پڑھاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ جب کربلا کی سرزمین پہ 2 محرم الحرام کو یہ قافلہ پہنچا تو خیمہ لگایا گیا، اور خیمے میں سب سے پہلی نصیحت یہ کی گئی، اے شہزادیان اہل بیت، ساری چیزوں کو چھوڑ دو، مصیبت کی گھڑی آئی ہے، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کی تلاوت۔ حسین قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، حتیٰ کہ یکے بدیگرے 10ویں محرم الحرام کو یکے بدیگرے سب کی شہادت ہو رہی ہے، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ کی باری آئی ہے کربلا کی سرزمین پر، جب آپ دولہا بن کے نکلے ہیں کربلا کی سرزمین پر، جب حق و باطل کا فیصلہ کرنے والے آپ نکلے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے کربلا میں، 22,000 لشکر کے درمیان آقا حسین نکلے ہیں، حیدری تلوار نے اس کے سینے میں خوف بپا کر دیا ہے۔ آقا حسین جب آپ لڑ رہے تھے، جملے پہ غور کیجئے گا، جب آپ حق کے لیے لڑ رہے تھے تب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، آپ کی تلوار چل رہی تھی، قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، ظالم کو فنا فی النار کیا جا رہا تھا، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، خیمے میں پلٹ کے آئے تو آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ آقا حسین بات سمجھ میں آ گئی، مصیبت کے وقت قرآن پڑھا جاتا ہے، لیکن جب آپ کی شہادت ہوئی اور سر نیزے پہ چڑھا تو میں نے دیکھا بدن الگ ہے اور نیزے پہ حسین کا سر قرآن پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، حسین کا سر قرآن پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میں نے پوچھا، مدینے میں قرآن پڑھنے کا مطلب سمجھ میں آ گیا، مکہ میں قرآن پڑھنے کا مطلب سمجھ میں آ گیا، کوفہ میں قرآن کی تلاوت کا مطلب سمجھ میں آ گیا، جنگ میں قرآن پڑھنے کے مفاہیم معلوم ہو گئے۔ آقا حسین آپ نیزے پہ قرآن کیوں سنا رہے تھے؟ کہا میرے غلاموں، میں قرآن نہیں سنا رہا تھا، آنے والے زمانے کو وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات کی تفسیر سنا رہا تھا۔ حسین کو مردہ کہنے والوں، اہل بیت کو مردہ کہنے والوں، خاندان اہل بیت کو مر مٹنے جانے والے کہنے والوں، دیکھو حسین جب زندہ تھا، ظاہری حیات میں تھا، تب بھی قرآن پڑھ رہا تھا، آج اس کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھا ہے تب بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہوا۔ اس لیے میرے ماں بہنیں اور اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والوں، آقا حسین کا پیغام ہے ہر موقع پر قرآن کی تلاوت کرنا، ہر منزل پہ قرآن پڑھنا۔ آقا حسین نے بتا دیا
دیکھو ولا تقولو مردہ مت کہنا، جو بھی یہ کہے کہ حسین مر کے مٹ گئے، حسین کا خاتمہ ہو گیا، میں کہتا ہوں اس کے برے خاتمے کا خوف اسی دن سے لگ جاتا ہے۔ اس لیے میرے آقا حسین زندہ ہے، آئیے اس حسین کے کچھ پیغام کو دنیا میں سنا کے اور اپنی تقریر کے اختتام کی طرف بڑھتا ہوں۔ آقا حسین نے ایک حدیث کربلا کی سرزمین پہ پڑھی تھی، آقا کونین کی ایک حدیث پڑھی تھی کربلا میں، اور جب کسی صحابی نے پوچھا تھا اے آقا حسین ذرا آقا رسول اللہ کی کوئی حدیث بتائیے جس سے ہمارے قوم میں تبدیلی آ جائے، بچوں کے آنے جانے کا سلسلہ باقی رہے گا، کوئی ایسی حدیث پڑھ دی جائے جس حدیث کو پڑھنے کے بعد ہمارا معاشرہ ہمیشہ کے لیے سدھر جائے، بچوں کے اندر ہمیشہ کے لیے تبدیلی آ جائے، بچے ہمیشہ اپنے ماں باپ کے فرمانبردار بنے رہے، عقائد کی درستگی پہ رہے، کوئی ایسی حدیث سنا دیجئے۔ دنیا والوں یاد رکھیے گا، آقا حسین نے کربلا کی سرزمین پر ایک حدیث پڑھی تھی، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، حدیث پڑھیے، آقا حسین نے کہا تھا علموا اولادکم القرآن، کیا فرمایا تھا؟ علموا اولادکم القرآن۔ اے دنیا والو حسین کے اس پیغام کو مت بھولانا، تین چیزیں اپنے بچوں کو ضرور سکھانا، کہیے سبحان اللہ، کتنی چیزیں؟ تین چیزیں اپنے بچوں کو ضرور سنائیے گا، اگر یہ تین چیزیں آپ نے سن لیا نا تو اس جلسے کا مقصد حل ہوتا ہوا نظر آئے گا، اس جلسے کے مفہوم کا مطلب اور مفاہیم سب سمجھ میں آ جائیں گے، اس کا مقصد واضح ہو جائے گا اگر یہ حدیث پاک آپ پڑھ لیں گے۔ آقا حسین فرماتے ہیں کربلا کی سرزمین پر آنے والے میرے غلاموں اپنے بچوں کو تین چیزیں سکھانا۔ پوچھا صحابی نے حسین وہ تین چیزیں کیا ہے؟ آقا حسین ارشاد فرمانے لگے، نبی کونین کی حدیث پڑھنے لگے، اپنے غلاموں کو دعوت دینے لگے، آنے والا زمانہ بڑا خطرناک زمانہ ہوگا، آنے والا زمانہ ایمان بچانا دشوار ہو جائے گا، بیٹا باپ کی عزت نہیں کرے گا، بیٹی ماں کی عزت نہیں کرے گی، ایسا زمانہ آئے گا ممبر رسول پہ گالیاں دی جائے گی، ممبر رسول پہ مذاق کیا جائے گا، ایسا زمانہ آئے گا کہ دنیا اسلام کو بھلاتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن تم یہ حدیث کو مت بھولنا، جو یہ حدیث یاد کر لے گا اس کی دنیا بھی سدھر جائے گی، عاقبت بھی سنور جائے گی۔ فرماتے ہیں دنیا والوں سنو، آقا حسین ارشاد فرماتے ہیں علموا اولادکم القرآن۔ اے دنیا والوں جب اپنے بچوں کی تعلیم کا سلسلہ شروع کرنا، جب اپنے بچوں کی زندگی سنوارنے کی بات کرنا، جب اپنے بچوں کو دنیا میں کامیاب بنانے کی بات کرنا تو کسی اور علم کے طرف مت بڑھنا، پہلے کسی اور علم کو ہاتھ مت لگانا، دنیا کے کسی نالج کے طرف مت بڑھنا۔ اگر اپنے بچے کو کامیاب بنانا چاہتے ہو، اپنے بچوں کو نیک بنانا چاہتے ہو تو آقا حسین کی حدیث پاک ان کی زبانی سنو۔ حسین نے ارشاد فرمایا تھا علموا اولادکم القرآن۔ اے آنے والوں غلاموں اپنے بچوں کی حفاظت چاہتے ہو تو سب سے پہلا کام یہ کرنا کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا، قرآن پڑھانا، قرآن پڑھانا۔ حسین کا پیغام تھا، کیا پیغام تھا؟ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا ہے۔ کسی نے کہا تھا تفسیر لکھنے والوں نے کہ قرآن پڑھنے والے بھی تو گمراہ ہو گئے، کتنے قرآن پڑھنے والے ہیں جس نے اپنا ایمان دولت کے ہاتھ کر دیے، کتنے ایسے قرآن پڑھنے والے ہیں جس کا قرآن حلق اترا، بہت سارے قرآن پڑھنے والے ہیں لیکن اپنے ایمان سے ہاتھ دھو کے بیٹھے ہیں۔ صرف قرآن پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے، ہزاروں قرآن پڑھنے والے جہنم کے آگ میں کل بھی جلے تھے اور آج بھی جل رہا ہے۔ یاد رکھیے قرآن خود کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن کو
किसको बहुत सारों ने पढ़ा और गुमराह हो गया, और इसी कुरान के पढ़ के बहुत सारे लोग फतहयाब हो गए। फैसला आपको करना है, सिर्फ कुरान पढ़ने का नाम ईमान नहीं है, सिर्फ कुरान से अकायद की हिफाजत नहीं हो सकती है, सिर्फ कुरान पढ़ के आप जन्नत के दरवाजे तक नहीं पहुंच सकते हैं। हजारों इस दुनिया में कुरान पढ़ने वाले मौजूद हैं, लेकिन कुफ्र का फतवा उसके गले पे लटकता हुआ नजर आ रहा है। हजारों कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं जो चलते तो ईमान के तरीके से, लेकिन उसके सीने से ईमान निकल चुका है। आका हुसैन इरशाद फरमाते हैं, सिर्फ कुरान मत पढ़ाना, बुखारी की हदीस है, वह मोहब्बती कुरान इस अंदाज से पढ़ाना कि हर आयत से मोहब्बत रसूल की खुशबू आती हुई नजर, इस अंदाज से पढ़ाना कि मुस्तफा जाने रहमत का इश्क उस आयतों में झलकता हुआ नजर आए। कुरान पढ़ने वाला कुरान पढ़ रहा हो और मुस्तफा के इश्क में डूबता जा रहा हो, कुरान पढ़ने वाला कुरान की तिलावत कर रहा हो, मुस्तफा जाने रहमत के रुखे रुखसार को पढ़ रहा हो, कुरान की तिलावत करने वाला आपके जुल्फ का मुताला कर रहा हो, कुरान की तिलावत करने वाला आपके शहर के तस्करों से अपने कल्ब को मुनव्वर कर रहा हो, कुरान की तिलावत करने वाला सूरह अलम नशरह पढ़कर आपके सीने मुकद्दसा की खुशबू हासिल कर रहा हो, कुरान की तिलावत करने वाला कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह की मुकम्मल तफसीर बन जाता हो, कुरान पढ़ने वाला आगोशे मुस्तफा में, साये मुस्तफा में, इश्क़े रसूल की जलवों में, नबी कौनैन की मोहब्बत में, आक़ाए कौनैन की याद में जब कुरान पढ़ेगा तो वो कुरान सीने में उतर जाएगा, और जो कुरान सीने में उतर जाएगा वो कुरान उस सीने को आग से हमेशा बचाता हुआ नजर। इसलिए इसलिए मैं कहता हूँ सिर्फ कुरान को मान लेने का नाम ईमान नहीं है। देख लीजिए, किसी ने अहले बैत का तज़किरा सुन के अपनी किताबों में गलत लिखना शुरू कर दिया। आप देख लीजिए, खारजियों को पहचानना है तो मेरी तकरीर से पहचान लीजिए, राफ़ज़ियत को पहचानना है तो मेरी तकरीर से पहचान लीजिए, अक़ायद अहले सुन्नत को जानना है तो मेरी तकरीर से जानिए। कभी आप तज़किरा कीजिए लोगों के सामने, सहाबियों का तज़किरा कीजिए, सहाबियों के तज़किरे से अपने कल्ब को मुनव्वर कीजिए, महफिल सजाइए, और कभी अबू बकर की तारीफ कीजिए, कभी हजरत उमर की तारीफ कीजिए, कभी हजरत उस्मान गनी की तारीफ कीजिए, कभी हजरत अमीर मुआविया की तारीफ कीजिए, सहाबियों की तारीफ कीजिए और सामने वाले का चेहरा बिगड़ने लगे। सहाबियों की तारीफ कीजिए और सामने वाले के ज़हन में तब्दीली आ जाए। सहाबा किराम का तज़किरा कीजिए और जो सामने बैठा हो उसका कल्ब जलने लगे। समझ जाना, ये मसलक आला हजरत वाला नहीं है, ये अहले सुन्नत वाला नहीं है, ये कुरान वाला नहीं है, ये हदीस मुस्तफा वाला नहीं है। अरे आला हजरत ने ऐसे ही शख्स को राफ़ज़ियत का लक़ब दिया था। सहाबियों का तज़किरा सुने और उसका ज़हन खलफशार में चला जाए, समझ जाना ये राफ़ज़ी है, राफ़ज़ी है, राफ़ज़ी। और आगे बढ़िए, जब अहले बैत अतहार का तज़किरा हो, जब अहले बैत अतहार की मोहब्बत की बातें चले, किसी के सामने आका हुसैन का तज़किरा चल रहा हो, कहिए सुभान अल्लाह। जब किसी के सामने हज़रत अली असग़र के मरातिब बयान किए जा रहे हों, जब किसी के सामने हज़रत शहज़ादे अली अकबर की शहादत के तज़किरे किए जा रहे हों, जब किसी के सामने हज़रत ज़ैनब का सब्र बताया जा रहा हो, जब किसी के सामने हज़रत सकीना की प्यास की याद दिलाई जा रही हो, जब किसी के
سامنے کربلا کے شہر بانوں کے صبر کے پہاڑ کا تذکرہ کیا جا رہا ہو، یاد رکھنا جب اہل بیت اطہار کا تذکرہ کرو کسی کے سامنے اور پھر اس کا چہرہ بدلنے لگے، حسین کے تذکرے سے اس کے چہرے میں پھیکا پن آ جائے، اہل بیت اطہار کی محبت کے تذکرے سے اس کے ذہن میں الگ الگ طریقے کی باتیں چلنے لگے، سمجھ جانا یہ مسلک اعلیٰ حضرت والا نہیں ہے، یہ اہل سنت والا نہیں ہے، یہ رسول اللہ والا نہیں ہے، یہ صحابی والا نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار کے تذکرے سے جس کا سینہ چھلنی ہو جائے، اہل بیت اطہار کے تذکرے سے، حضرت حسین کے تذکرے سے، حضرت حسن کے تذکرے سے، حضرت علی کے تذکرے سے، فاطمہ الزہرا کے تذکرے سے، شہزادے علی اکبر کے تذکرے سے، شہزادے علی اصغر کے تذکرے سے، زین العابدین کے تذکرے سے، خاندان اہل بیت اطہار کے تذکرے سے جس کا سینہ جل جائے فیصلہ کر لینا یہ اہل سنت والا نہیں ہے، یہی تو خارجی ہے، یہی تو خارجی ہے، یہی تو خارجی۔ اور جب دیکھنا محبت حسین کے تذکرے حسین کے کیے جا رہے ہوں اور سبحان اللہ کی داد مل رہی ہو، جب دیکھنا شہادت امام علی مقام بیان کیا جا رہا ہو اور محبت کے آنسو آنکھ سے نکلنے لگے، جب دیکھنا ابو بکر کی فضیلت کی بات آئے اور اس کا سینہ مچلنے لگے خوشی سے، جب دیکھنا عمر کی عدالت کا تذکرہ آئے اور انسان مچلنے لگے، عثمان غنی کی شہادت کے تذکرے آئے انسان غم کے آنسو نکال دے، جب دیکھنا حضرت امیر معاویہ کی تعریف ہو رہی ہو اور سامنے والا مسکرا رہا ہے، اہل بیت کی تعریف سے بھی مسکرانے لگا، صحابی کی تعریف سے بھی مسکرانے لگا، اہل بیت کی محبت میں بھی جھومنے لگا، صحابی کے تذکروں سے جھومنے لگا، ارے پھر فیصلہ کر لینا، ارے جو صحابی والا ہے اہل بیت والا ہے اسی کو اعلیٰ حضرت نے مسلک اعلیٰ حضرت والا، وہی تو اہل سنت والجماعت والا ہے۔ ہم صحابی کے بھی گستاخ نہیں اور اہل بیت اطہار کے بھی ہم گستاخ نہیں ہیں۔ پہچاننے کا طریقہ مل جائے کہ صحابہ کے تذکرے سے جسے تکلیف ہو اسے رافضی کہتے ہیں اور اہل بیت اطہار کے ذکر سے جسے تکلیف ہو اسے خارجی کہتے ہیں، اور دونوں کی محبت کی خوشبو کا لطف جسے مل جائے اسے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ آقا حسین ارشاد فرمانے لگے، آخری حدیث بڑی غور سے سنیے گا، آنے والا زمانہ بڑا خطرناک زمانہ ہوگا، بیٹی ماں کو گالی دیتی ہوئی نظر آئے گی، بیٹا باپ سے زبان درازی کرتا ہوا نظر آئے گا، آداب کے ماحول ختم ہو جائیں گے، علماء کی عزتیں ختم ہو جائے گی، بچے آپس میں اتنے بدماش ہو جائیں گے، قرآن کی بے حرمتی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، مسجدوں کی بے حرمتی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن میرے صحابہ ایک حدیث آقا کی دے رہا ہوں، جس نے اس حدیث پہ اپنے بچوں کو عمل کرایا اس کا بچہ اس ماحول میں بھی خوشی کا نعرہ لگاتا ہوا نظر آئے گا۔ کیا فرمایا؟ سب سے پہلے علموا اولادکم القرآن، سب سے پہلے اپنے بچوں کو قرآن پڑھا دینا۔ قرآن جب وہ پڑھے گا تو مسجد کے طرف بڑھے گا، قرآن جب وہ پڑھے گا تو ماں باپ کا ادب سیکھے گا، قرآن جب وہ پڑھے گا تو معاشرے کی حالات کو جانے گا، قرآن جب پڑھے گا تو قرآن کی روحانیت اس کے سینے کے اندر آئے گی۔ لیکن صرف قرآن مت پڑھانا، تنہا قرآن مت پڑھانا، وہ محبتی جب قرآن پڑھانا تو آقا رسول اللہ کی محبت سکھاتے رہنا، انہیں بتا دینا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا حضور ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں، ان سے کہہ دو حدیبیہ کے موقع پر مصطفیٰ جان رحمت بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیبیہ کا موقع ہے،
پانی ختم ہو گیا۔ صحابیوں نے کہا 1400 صحابہ کرام تھے، کہا یا رسول اللہ پانی کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے نہیں کہا جاؤ کہیں چشمہ تلاش کر لو، جاؤ کہیں پانی کا انتظام کر لو۔ وہ آقا جس کے قبضے قدرت میں خدا نے دونوں جہاں کی نعمتیں رکھ دی ہو، وہ پھر کیوں کہتے کہ جاؤ پانی تلاش کر لو؟ کہا صحابیوں پانی ختم ہو گیا ہے، کچھ تو پانی باقی ہے۔ کہا ہاں تھوڑا سا پانی باقی ہے۔ ایک پیالہ پانی لایا گیا، نبی کونین نے اپنے انگشت مبارک کو اس میں ڈالا ہے۔ اور اپنا بڑا بھائی کہنے والوں ذرا اس حدیث سے بھی تم ملاقات کر لو، بخاری کی حدیث کا حوالہ دے رہا ہوں۔ آقا کونین نے اپنے مبارک انگشت مبارک کو پانی میں ڈالا تو خدا نے عنایت کی ہے، برکتوں کا ایسا نزول ہوا ہے، معجزہ کا ایسا چشمہ پھوٹا ہے، دنیا نے دیکھا، زمین حدیبیہ نے دیکھا، نبی کونین کے مبارک انگشت کے کھائیوں سے صرف پانی نہیں نکلا بلکہ چشمہ جاری ہوتا ہوا نظر آیا۔ اور کہا صحابیو تم بھی پی لو، جانوروں کو بھی پلا دو۔ پینے والے ایک نہیں تھے، دو نہیں تھے، تین نہیں تھے، چار نہیں تھے، پانچ نہیں تھے، 1400 صحابہ نے پیا۔ اور صحابہ کا عقیدہ یہ ہے 1400 نہیں، ساری دنیا کے لوگ جمع ہو جاتے پھر بھی پانی کم نہ پڑتا۔ میں یہاں سے عقیدہ دے رہا ہوں جب نبی کونین کی انگلی ہماری انگلی برابر نہیں ہو سکتی ہے تو پھر نبی اور امتی کیسے برابر ہو سکتے؟ معلوم یہ ہوا نبی کونین کے مراتب تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ علموا اولادکم القرآن، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے۔ اتنے سست ہم ہو گئے، ماں بہنیں خود قرآن نہیں پڑھتی تو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم وہ کیسے دے گی؟ باپ خود نماز نہیں پڑھتا پھر اپنے بچوں کو کس منہ سے نماز کے لیے بھیجے گا؟ باپ خود درود نہیں پڑھتے، اپنے بچوں کو درود کی تلقین کیسے کرے گا؟ لیکن صرف محبت رسول ہی کافی نہیں ہے، صرف قرآن کی تلاوت ہی کافی نہیں ہے۔ حدیث پاک نے آگے ہمیں بتایا، آقا حسین نے پڑھ کے بتایا ذرا اور آگے پڑھو، ابھی تمہارا ایمان کمزور ہے، ابھی تمہارے ایمان میں ضعف ہے، ابھی تمہارے ایمان کے کمزور ہونے کی طرف زیادہ امکان ہے، آؤ اس ایمان کو مکمل کر لو۔ میں نے کہا آقا حسین کیسے مکمل کریں گے؟ کہا میرے آقا نے فرمایا قرآن سکھانا، رسول اللہ کی محبت سکھانا، اور قرآن کی روشنی میں آقا کی یہ حدیث ہے وَمُحَبَّتَ أَهْلِ بَيْتِي، قرآن بھی سکھانا اور محبت رسول بھی سکھانا، اور اپنے ایمان کو کامل بنانا ہو، اپنے ایمان کو مستحکم بنانا ہو، اپنے ایمان کو قرب الہی تک پہنچانا ہو، اپنے ایمان کو ہمیشہ کے لیے مضبوط کرنا ہو، تو پھر اہل بیت اطہار کے تذکرے سے اپنے بچوں کے سینوں کو لبریز کر دینا، اپنے بچوں کے سینے کو لبریز کر دینا۔ میری ماں بہنیں اس لیے اہل بیت اطہار کے تذکرے بچوں کو سنائیے کہ علی اصغر نے اسلام کے لیے کیا کیا تھا، شہزادے علی اکبر نے اسلام کے لیے کیا کیا تھا، کربلا میں حضرت زینب نے اسلام کے لیے کیا کیا تھا، کربلا کی سرزمین میں حضرت اون و محمد نے اسلام کے لیے کیا کیا تھا۔ یہ ضروری ہے، یہ حسین کے پیغام ہیں جو آپ تک پہنچائے جا رہے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آقا کونین نے ارشاد فرمایا، آخری حدیث سنیے پھر میں اپنی تقریر ختم کر دوں گا۔ نبی کونین نے ارشاد فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، آنے والی قوم سن لو، دنیا میں تمہیں بہت ساری چیزیں پسند ہے، کسی کو مکان و دکان پسند ہے، لیکن آو آقا کی حدیث ہے، بڑی قیمتی حدیث ہے، اسے نوٹ کر لیجئے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا میں تین چیزیں مجھے پسند ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جو آپ کی پسند ہے وہی میری پسند ہے۔ آقا ارشاد فرمائے، نبی کونین نے ارشاد فرمایا تھا جلسے کا مقصد بتا رہا ہوں، پیغام کا مقصد بتا رہا ہوں، محفلوں کے مقاصد ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ آقا نے ارشاد فرمایا تین چیزیں پسند ہے، سب سے پہلی چیز آقا نے فرمایا الطیب،
خوشبو مجھے بہت پسند ہے، کہیے نا سبحان اللہ، خوشبو بہت پسند ہے۔ جمعہ کے دن آئیے گا نا تو خوشبو لگائیے گا اور یہ تصور کیجئے گا کہ میرے آقا کو بہت پسند ہے۔ جب تک خوشبو باقی رہے گی سنت کا ثواب ملتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن میرے آقا کا پیغام صرف عطر تک نہیں تھا۔ آقا فرماتے ہیں معاشرہ اچھا ہو جائے تو معاشرے کی خوشبو ہے، محلہ اچھا ہو جائے تو محلے کی خوشبو ہے، گھر اچھا ہو جائے تو گھر والوں کی خوشبو ہے۔ آقا کو خوشبو بہت پسند ہے اور خوشبو تب آئے گی جب معاشرہ اچھا ہوگا، جب اولاد اچھی ہوگی، جب گھر اچھا ہوگا، جب زمین اچھی ہوگی۔ معلوم یہ ہوا ہم سیرت مصطفیٰ پہ ڈھل جائیں گے۔ یہ ادا میرے آقا کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور دوسری چیز آقا نے ارشاد فرمایا المرأۃ الصالحہ۔ بہت ساری میری ماں بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، میلاد شریف میں آقا حسین کی یاد میں پیغام لے کے جائیے، اپنی آنچل میں باندھ کے لے کے جائیے۔ آقا نے یہ نہیں فرمایا عورت بہت پسند ہے۔ بہت ساری عورتیں جہنم میں جائیں گی، قینچی سے اس کی زبان کاٹے جائیں گے اور طرح طرح کے عذاب میں گرفتار ہوں گی۔ لیکن آؤ سنو، آقا نے فرمایا عورت پسند نہیں، یہ نہیں کہا عورت پسند ہے، نہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں دوسری چیز جو مجھے پسند ہے المرأۃ الصالحہ، نیک عورت مجھے بہت پسند ہے، کہیے سبحان اللہ۔ لیکن نیک عورت کون ہے؟ رات بھر اس کی آنکھیں ویڈیو دیکھتے دیکھتے سو جائے، اسے نیک عورت نہیں کہا جائے گا۔ صبح اٹھ کے سورہ یاسین شریف کی تلاوت نہ کرے، اسے نیک عورت نہیں کہا جائے گا۔ دن بھر ایک بار خدا کا نام نہ لے، اسے نیک عورت نہیں کہا جائے گا۔ ارے جس نے اسلام کی تقدس کے لیے اپنا سارا جہان لٹا دیا، اس زینب کو نیک عورت کہا جائے گا، اور جو اس کے طریقے پہ چلیں گی اسے نیک عورت سے تشبیہ دی جائے گی۔ اس لیے ماں بہنوں، آپ کو بھی موقع ملے تو قرآن کی تلاوت کیجئے، نماز پڑھیے اور اپنے گھر والوں کو جنتی بنائیے، جہنم سے بچائیے۔ اور آخری جملہ آقا کا تھا جو سرکار زانو بیٹھ گئے، جب کوئی بڑی اہم بات ہوتی تو حضور زانو بیٹھ جاتے، بڑے مخاطب ہوتے۔ آپ کی پیشانی پہ ایک نس تھا، وہ بالکل جنبش کرنے لگتا، نس کے اندر حرکت پیدا ہو جاتی۔ صحابہ سمجھ جاتے بڑی قیمتی بات حضور بتانے جا رہے ہیں۔ زانو بیٹھ کر آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا دنیا میں خوشبو بہت پسند ہے، نیک عورتیں بہت پسند ہے، اس لیے کہ یہی نیک عورت ہے جس کی آغوش سے فاطمۃ الزہرا کا دولارہ آیا ہے، یہی نیک عورتیں ہیں جس کے بطن پاک سے نبی کونین کی آمد ہوئی ہے، یہی نیک عورت ہے جن کے بطن سے غوث اعظم آئے ہیں، یہی نیک عورت ہے جن کے بطن پاک سے خواجہ غریب نواز آئے ہیں۔ نیک عورتیں بہت پسند ہیں، اس لیے نیک عورتیں زمانے کو سپہ سالار دیا کرتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں تیسری چیز جو دنیا میں مجھے بہت پسند ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مجھے بہت پسند ہے۔ حسین نے کہا تھا آقا نماز آپ کو بہت پسند ہے نا، تو ہم آپ کے پسند کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ یہیں سے ذرا مزاج دے رہا ہوں سمجھیے گا۔ آقا نے کہا دنیا میں سب سے زیادہ مجھے نماز پسند ہے۔ آقا کا نواسا مدینے میں نماز پڑھتا رہا، مکہ میں نماز پڑھتے رہے، کوفہ میں نماز پڑھتے رہے۔ کہا آقا نماز بہت پسند ہے نا، تو میں دنیا سے نماز کا پیغام دے کے جاؤں گا۔ حسین کو سجدہ کرتے سب نے دیکھا ہے، سر کو اٹھاتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ میں نے روح حسین سے سوال کیا آقا حسین اس حالت میں دنیا سے کیوں جا رہے ہیں؟ روح حسین سے آواز آئی میرے آقا کی حدیث ہے نماز مجھے بہت پسند ہے، نماز مجھے بہت پسند ہے، تو ظاہری زندگی بھی میری نماز میں گزر گئی اور آخری لمحہ بھی میری نماز میں گزری، صبح قیامت تک میں نماز کی حالت میں رہوں گا۔
اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو حسین اعظم کی سیرت پہ چلنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم کو اجالا کر دیا۔ اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر، شبیر تیرا نام مٹانے والے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔